اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیسن نمبر 7 سورہ بقرہ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک کی تفسیر ہے انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا لیسن نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے کچھ ایک گروہ کی بارے میں جانا جو کہ مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کی زندگی میں موجود نہ تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہ وہ لوگ تھے اوس اور خزرج، جو دو قبیلے ہیں مدینہ میں، جو مشرکین کے جو قبیلے تھے جو عرب کے، تو ان کے وہ لوگ تھے جو کہ ان میں ایک تو عبداللہ بن ابی تھا جس کو کہ بادشاہ بنانا جانے والا تھا مدینہ میں۔ ان دو قبیلوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو اب کامن ہم حکمران مان لیں گے اور اس کی قیادت میں ہم ایک ساتھ مل کے رہیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں بہت جلدی اسلام پھیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے لیڈر مان لیا گیا، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو اس کے اندر ایک حسد اور بغض کی آگ جلی ہوئی تھی، اور پھر ایسے ہی بہت سے یہودی بھی تھے اور بہت سے اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے جو کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے۔ تو یہ جو لوگ تھے جن کے دلوں میں حسد تھا مسلمانوں کے لیے، بغض تھا، پھر جب چونکہ اسلام بہت جلد پھیلا مدینہ میں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 2 ہجری میں جنگ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست کامیابی دی اور مکہ کے کئی بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سارے مارے گئے اس جنگ میں، تو پھر ایک طرح سے مسلمانوں کی جو اہمیت تھی، مسلمانوں کی ایک شان تھی، وہ بھی لوگوں کے سامنے آئی، اور ایک ان لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا خوف بھی آیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اگر مل کے رہنا ہے تو ان کی ہم کھلم کھلا دشمنی نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں بہت نقصان پہنچے گا۔ پھر ان کو ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ہم اگر ان کے اندر مل جاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، تو ہم ان کو زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ جو گروہ وجود میں آیا، ان کے دلوں میں کبھی اسلام جیسے ایمان جو تھا وہ پوری طرح سے کبھی داخل ہی نہ ہو سکا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف زبانی طور پر اسلام کا اقرار کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی بتائی ہم کو، اور ان کے ایمان کا انکار بھی کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس گروہ کی مزید وضاحت ایک مثال کے طور پر کریں گے، مثال دے کر بتائیں گے۔ لیکن اس کو میں بتاؤں اس سے پہلے میں تھوڑا اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مدینہ میں صرف یہی لوگ نہیں تھے جو کہ مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں کے علاوہ وہاں پر یہودیوں کے بھی قبیلے تھے جو کہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جو مدینہ میں مشرک عرب تھے اور جو مدینہ کے آس پاس کے قبائل میں رہتے تھے۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ ان کو حسد اور بغض کوئی نہیں تھا مسلمانوں سے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دنیا پسند لوگ تھے، وہ اپنا فائدہ دیکھتے تھے۔ کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں ایسے کہ جن کی اپنی رائے کچھ ہوتی نہیں ہے، وہ بس ایک چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں کہ جہاں پر دیکھا کہ یہاں ہمارا فائدہ ہے تو وہاں چل دیے، جہاں لگا کہ یہاں ہمارا نقصان ہے تو وہاں سے ہٹ گئے۔ تو یہ کچھ اس قسم کے لوگ تھے جو کہ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بہت بااصول لوگ نہیں تھے۔ تو یہ ان کا یہ ہوا کہ جب انہوں نے اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا، اسلام کی اچھی چیزیں دیکھی، اسلامی معاشرے میں جو سکون اور امن دیکھا، اور پھر
کچھ جو اچھی باتیں جو ان کے دل کو اچھی لگی اسلام کے بارے میں، تو یہ متاثر ہوئے اسلام سے، ٹھیک ہے، اور اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن ان کا حال اندر سے یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ اسلام کا شروع کا زمانہ تھا، بہت سی قربانیاں بھی تھی، مشکل احکامات بھی آتے تھے. اب ان کی جو جہالت کی بہت سی بری عادتیں تھی، بری رسمیں تھی، ان کو بھی چھوڑنے کے لیے حکم دیا جا رہا تھا. اور اسلام کو پوری طرح سے ظاہر ہے اپنانے کے لیے انسان کو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز یہ آسان ہے، بہت سی چیزیں انسان کے نفس کے خلاف جاری ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے ایمان کے لیے قبول کر لیتا ہے ان کو اور ان بری چیزوں کو نکالتا ہے. تو جب اس طرح سے ان کے اوپر کوئی قربانی آتی، کوئی مشکل بات لگتی، ان کو مشکل حکم آتا ان کے لیے، تو پھر وہ اپنے کفر کی طرف واپس پلٹتے کہ ہم تو بہتر تھے کہ جب کافر تھے، جب ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں تھی، ہم جو دل چاہتا تھا کرتے تھے. تو گویا پھر جہاں ان کو ایسا لگا کہ جہاں اپنا فائدہ مسلمانوں میں لگا، پھر سے اسلام کی ان کی کوئی بات اچھی لگ گئی، پھر ذرا سا ایمان ان کا تازہ ہو گیا، تو یہ جو گروہ تھا وہ سمجھ لے کہ ڈاوا ڈول رہتا تھا. ان کو فوراً ذرا سی بات میں شک میں مبتلا ہو جاتے تھے. جیسے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعض احکامات ایسے بھی تھے جو کہ صرف بہت ایمان والے لوگ ہی فوراً سے قبول کر سکتے تھے. اور آج بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ احکامات پر یہ آبجیکشن لیتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی، ہمارے زمانے میں یہ بات جو ہے وہ قرآن کی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے زمانے میں یہ بات فٹ نہیں آتی. تو دیکھیں قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل کرنے والے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن کو ایک ایسے جامع کتاب ہدایت کی بنائی ہے کہ وہ ہر زمانے کا قیامت تک ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے جو اصول ہیں، قرآن کے جو قوانین ہیں وہ تو 1400 سال پرانے ہیں اور اب یہ ماڈرن زمانے میں ہم پر یہ فٹ نہیں آتے. اور آج انفارچونیٹلی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو بظاہر خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن قرآن کی جو باتیں ان کو مشکل لگتی ہے اس کو اسی طرح سے سائڈ میں کر دیتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ ہم پر یہ چیزیں فٹ نہیں آتی. تو بس اسی قسم کا وہ جو ان کا رویہ تھا، کمزور ایمان کے لوگ تھے کہ وہ بہت جلدی شک میں پڑ جاتے تھے. جیسے مثال کے طور پر جب تحویل کعبہ کا حکم آیا، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جب مدینہ گئے تو 18 مہینے تک وہ جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا یہی مرضی تھی، اللہ کا یہی حکمت تھی اس میں کہ جب کعبہ کی تبدیلی کا حکم آیا کہ اب مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو وہ ایک ایسے خاص موقع پر آیا کہ اس کو نوٹ کیا جائے. وہ ایک اہم ایونٹ تھا، اہم بات ہوگی کہ اب جو ہے مسلمان پراپرلی، اب مسلمان جو ہے ان کا قبلہ جو ہے اب اس کا تعین ہو چکا ہے. انشاءاللہ یہ اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے جب ہم دوسرے سپارہ شروع کریں گے. تو ابھی سے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب کعبہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہ حکم بہت سے کمزور دل کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو اللہ کے رسول ہیں تو ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا یہ کعبہ ہوگا. تو اب کیا اچانک سے ہم اتنے عرصے سے وہاں نمازیں پڑھ رہے تھے، اب ہم اس طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو یہ کیسے رسول ہیں، نعوذ باللہ. یہ ان کی سوچ ایسی تھی. اور ان کو پھر جو پکے منافق تھے، جو کافر یہودی لوگ تھے، وہ بھی شک میں ڈالتے تھے. تو بہت جلدی سے یہ لوگ ایسے تھے وہ بہت جلدی شک میں مبتلا ہو جاتے تھے اور اسلام سے جیسے تھوڑے سے ہٹ جاتے تھے کہ نہیں، ہم کو پھر ہم کو یہ ریلیجن ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ ان کا یہ حال تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 17 اور 18 میں تو ایک مثال بیان کی ہے جو کہ ان منافقوں کی ہے
کیونکہ پکے کافر تھے، اندر دل سے کافر تھے، صرف زبان کے مسلمان تھے. لیکن آیت 19 اور 20 میں ان کمزور ایمان والے جو منافق تھے، جو کہ اسلام میں آتے تھے تو ان کے اندر وہ اسلام کو دل سے قبول بھی کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ اچھا دین ہے، اور وہ اسلام میں وقتی طور پر آتے، پھر ان کے دل میں کچھ شک ہوتا، پھر وہ کفر کی طرف چلے جاتے، تو گویا کہ وہ ڈاوا ڈول ہو رہے تھے اسلام کے درمیان. تو جو آیت نمبر 19 اور 20 ہے وہ مثال ان کی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم آج کے لیسن کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پر جو تھوڑا سا لیسن سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے شروع میں سورہ فاتحہ جب میں نے آپ کو تفسیر بتائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس کی فطرت میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. ہم اگر انسان کی فطرت بگڑتی نہیں ہے، جیسے جس طرح سے اس کی پرورش ہوئی، جس ماحول میں وہ انسان گرو اپ ہوتا ہے، تو اس ماحول کے اثر سے یا اپنی جس طرح سے کو پالا جاتا ہے، جو کچھ عقائد اس کو دیے جاتے ہیں، ان سب وجوہات کی وجہ سے بعض اوقات اس کی جو فطرت ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو سلیم فطرت دی ہے کہ حق کو فوراً قبول کر لے، وہ فطرت تو ہے وہ مسخ ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں میں یہ فطرت اس قدر مسخ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر حق کو بالکل قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور ان کو وہی ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بار بار اللہ نے جو ضمیر دیا ہے انسان کو، کہ ضمیر کی آواز آتی ہے ہمیں کہ جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے تو ہمارا اندر سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اگر ہم اس آواز کو دباتے رہیں اور ہم اپنی خواہشات کے اوپر چلتے رہیں، تو پھر انسان کو کے اندر جو یہ فطرت کی جو ایبیلٹی ہے کہ حق کو دیکھ کر قبول کر لینا، وہ پھر آہستہ آہستہ ڈل ہوتے کمزور ہوتے وہ ایک طرح سے بالکل بعض لوگوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ہاتھ کو یا پیر کو کسی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کچھ 6 مہینے تک بالکل نہ ہلائیں، ایک جگہ پر رہنے دے، تو وہ بالکل ایسا مردہ ہو جائے گا کہ آپ کو پھر وہ ہاتھ یا پیر استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس کی بہت تھراپی کرنی پڑے گی، بہت زیادہ اس کو جیسے علاج کے بعد بہت مشکل کے بعد وہ ہاتھ آپ کا صحیح کام کرے گا. اور بعض اوقات بعض معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ یا پیر انسان کا ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، ہمارے جسمانی صلاحیتیں ہیں یا ہمارے دل کی سمجھ ہے، دل کی بصیرت ہے، جو فطرت ہے ہماری، وہ بھی سیم قانون کے تحت اگر اس کو انسان دباتا رہے تو ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا یہاں پر ہم کیسے سمجھیں. تو جب میں اس بات کا حوالہ دوں گی آپ کو فطرت کا، تو یہ بھی ایک نور ہے. ٹھیک ہے، فطرت کا نور ہے انسان کے قلب سلیم ہونا. تو آپ لوگ اس کے بارے میں ذہن رکھیں کہ میں اس کا جو حوالہ اسی طرح سے دوں گی آپ کو کہ جو نور فطرت ہے وہ کیا ہے. وہ اصل میں انسان کی جو وہ پیدائشی جو فطرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے، جو صلاحیت ڈالی ہے حق کو سمجھنے کی، وہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ان آیت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آ گئی تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے
ہو گئے، بس وہ نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ تو ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جب ایک شخص نے آگ جلائی اور ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. اب یہ ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہو چکے ہیں اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس آیت کو، اس مثال کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی باتیں ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے نا سمجھانے کا، یہ ہم اپنے عام حالات میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب انسان کو مثال دے کے سمجھائی جاتی ہے بات تو اس کو یاد رہتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال اس مثال کی طرح ہے کہ مثلا ایک شخص نے آگ جلائی. ٹھیک ہے. استوقدہ کا مطلب ہوتا ہے آگ جلانا. ایک شخص نے آگ جلائی تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ جو تھے وہ مکمل اندھیرے میں تھے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا علم لے کر آئے مدینہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول بھیجا تو اس سے پہلے یہ جو بھی لوگ تھے مشرکین تھے وہ کیا اندھیروں میں تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے، گمراہی کے اندھیروں میں تھے، شرک کے اندھیرے تھے. ٹھیک ہے. کفر کے اندھیرے تھے، یعنی کہ اس وقت اندھیرے ہی اندھیرے تھے. تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر جو اسلام کا دور ہے، اسلام کا آنا، یہ روشنی کے طور پر کہا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو اندھیرے کا، جہالت کا دور کہا گیا. تو جب بھی ہدایت ایک روشنی ہے اور گمراہی کیا ہے؟ اندھیرا ہے. تو دیکھیں اندھیرا کیوں ہوتی ہے؟ گمراہی کو اور جہالت کو اندھیرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ انسان جو ہے ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خود غرضی ہوتی ہے. جیسے کہ سمجھ لیں کہ جنگل میں آپ دیکھیں، جنگل کی مثال دیکھ لیں کہ جنگل کا ہر جانور جو ہے وہ اگر وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے تو کمزور کو مار ڈالے گا یا اپنی منمانی کرے گا. تو یہ اس انسان اور جانور میں کیا چیز فرق کرتی ہے کہ انسانوں کو جو اللہ نے ایک سوچنے کی سمجھتی ہے، ایک اخلاق ایک ہوتا ہے نا انسان کا، اچھا اخلاق ہے، انسان کے اصول بنے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس قدر جو جانوروں کی زندگی کو پسند نہیں کرتا کہ وہ جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ کر لے، کسی کو مار لے، کسی کو غلام بنا لے. وہ جہالت کا دور ایسا تھا کہ لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کو غلام بنانا، یہ چیزیں بہت عام تھی. یعنی کہ کسی کو کوئی امن نہیں تھا، کسی کو کوئی سیفٹی نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس زمانے کو اندھیرے کا زمانہ ہے، جہالت کا زمانہ ہے. تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی روشنی جلائی اور کیا ہوا کہ لوگوں کو جائز ناجائز، حق اور باطل کی سمجھ آنے لگی، حلال اور حرام کا فرق سمجھ آنے لگا اور ان کا ماحول روشن ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں آنے لگے اور ایک روشنی پھیلنے لگی اسلام کی. لیکن چونکہ یہ جو منافق تھے وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کا جو نور فطرت تھا نا، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بصیرت تھی جس سے انسان حق کو پہچانتا ہے، جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا میں نے، تو وہ نور فطرت جو تھا وہ چونکہ اب ان کا ختم ہو چکا تھا ان کی خود غرضی کی وجہ سے، ان کے غلط، انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سننے والے لوگ وہ نہیں تھے. وہ ہمیشہ اپنی خود غرضی سے چلنے والے تھے، اپنی مرضی کی بات پسند کرتے تھے. تو ان کے اندر جو فطری ایک صلاحیت تھی حق کو قبول کرنے کی، وہ ان کی شخصیتوں میں ختم ہو چکی تھی، ان کے اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے جب یہ نور اسلام آیا
تو ان کا جو نور تھا اندر کا نور جس کی وجہ سے وہ اس حق کو قبول کرتے وہ نہیں تھا، جس کی جو تو انہوں نے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. دیکھیں تو انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر انسان کو اس کائنات میں حق کے ساتھ رہنا ہے، یعنی کہ علم کی روشنی میں رہنا ہے، تو اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اس کا اپنا نور، اندر کا جو فطرت کا نور ہے جو حق کو پسند کرتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا باہر سے اس کو حق کے علم کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ایک اچھا انسان تو ہے، ٹھیک ہے، اندر سے اللہ نے اس کو فطرت اچھی دی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سے آج کل ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے فطرت جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کتنے اچھے انسان ہیں، مگر ان کے پاس دین کا علم نہیں پہنچا ہوتا ہے. ان کو صحیح طرح سے جب ان کو ریز کیا گیا ہوتا ہے تو ان کو دین نہیں سکھایا گیا ہوتا، تو ان کے اندر دین کا علم تو نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ کے حق کو تو نہیں پہچانتے ہوتے صحیح طرح سے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور یہ ایک کائنات کا بیلنس ہے کہ حقوق اور ذمہ داری جو ہے وہ ہر ایک کے اندر ہے. تو جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو اتنی نعمتیں دی، تو اس کا بھی حق ہے ہم پر کہ ہم اسی کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حق ہے. لیکن بعض لوگوں کو کبھی یہ بات بتائی جو کہ نہیں گئی ہوتی ہے، تو ایون دو ان کی فطرت اندر سے فطرت جو ہوتی ہے وہ سلیم فطرت ہوتی ہے، نور فطرت اندر کا نور موجود ہوتا ہے جو اللہ نے ان کی پیدائش کے وقت رکھا ہوتا ہے ان کے اندر، لیکن ان کے اندر دین کا علم نہیں آیا ہوتا. جو دین کے علم کی روشنی ہے وہ ان کو نہیں ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کو صحیح عقیدے پر ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کائنات میں انسان کو ہر چیز کا حق سمجھنے کے لیے، صحیح عقیدے پر چلنے کے لیے، صحیح نظریہ قائم کرنے کے لیے ایک تو اپنے اندر کا نور چاہیے ہوتا ہے، اور ایک باہر اس کو دین کا علم، وحی کے ذریعے جو نور اللہ نے بھیجا ہے رسولوں کے ذریعے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان ہے نا وہ کامل انسان بن جاتا ہے. وہ اللہ کے حقوق کو بھی سمجھتا ہے، بندوں کے حقوق کو سمجھتا ہے، اور ایک بیلنس انسان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی روشنی لے کر آئے، تو چونکہ ان کے اندر اپنی جو روشنی نہیں تھی، فطرت کا نور نہیں تھا، تو انہوں نے اس روشنی کو سمجھا ہی نہیں، ان کو یہ روشنی نظر ہی نہیں آئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. کیوں اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا؟ تو یہ دیکھیں یہاں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اللہ نے اسلام پھیلنے لگا تو اللہ نے ان کی بصیرت چھین لی، ان کے اندر کا نور چھین لیا، نہیں. لیکن چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان اپنی فطرت کی آواز کو دباتا رہے گا، حق اور باطل میں ہمیشہ وہ اپنی منمانی چلائے گا، تو آہستہ آہستہ اس کا فطرت میں جو ایک حق پہچاننے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ذهب اللہ بنورہم سے مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے انہوں نے چونکہ خود ہی اس فطرت کی آواز کو دبا دیا، تو ان کے اندر وہ نور موجود نہیں تھا. جبکہ سارا ماحول جو تھا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا علم لے کر آئے، قرآن اور حدیث کا علم لے کر آئے، تو سارا ماحول تو جگمگا گیا، روشن ہو گیا، مگر چونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی تو پھر وہ اس نور کو نہ حاصل کر سکے، اور اللہ نے ان کو اندھیرے میں ہی چھوڑ دیا. یعنی وہ اب ان کی یہ حالت ہے کہ سارا ماحول روشن ہے مگر ان کے اندر اندھیرا ہی ہے، اور وہ اندھیرے میں، اپنی جہالت کے اندھیرے میں ہی رہیں گے، اور یہ دیکھ نہیں پا رہے. لا یبصرون مطلب ان کا یہ حالت ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. ان کے جو آنکھوں، جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ ان کو اس حق کے بارے میں سمجھا نہیں پا رہی ہیں.
تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. اب ان کا حال ایسا ہے کہ یہ گونگے بہرے اور اندھے، ان کا نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے. سمن کا مطلب ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، بکمن کا مطلب ہے یہ بول نہیں سکتے، اور عمیون کا مطلب یہ اندھے ہیں. تو فہم لا یرجعون، تو یعنی کہ اب ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ امیجن کرے کہ ایک شخص جو ہے وہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے. تو اب جب یہ اس کو کوئی اگر سمجھاتا ہے ہدایت کی بات تو اس کو سنائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے، جب یہ خود اندر سے اگر وہ چاہے کہ وہ بولے اور ہدایت طلب کرے تو اس کے اندر وہ بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور یہ اس کی آنکھیں بھی کام نہیں کر رہی، وہ اندھا، آنکھوں سے بھی اندھا، یعنی کہ بظاہر تو دکھتا ہے اس کو، لیکن اس کو ہدایت کی سمجھ نہیں آتی. اس کی جو بصیرت ہے، جو حق کو پہچاننے کی جو بصیرت ہوتی ہے، وہ ان کی کام نہیں کر رہی. تو لا یرجعون، تو اب یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کی طرف وہ کبھی نہیں پلٹ سکیں گے، وہ اس ہدایت کی طرف کبھی نہیں آ سکیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک طرح سے اس مثال میں ان کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو اب خاتمہ جو ہوگا وہ جہالت اور کفر پر ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ہے ان کے اندر صلاحیت ہی باقی نہیں ہے کہ وہ اس علم کو قبول کرے. تو یہ تو پہلی طرف کے منافق تھے جو کہ پکے کافر تھے اندر سے، یہ ان کے بارے میں بتایا گیا. اب دیکھیں اگلی جو 2 آیات ہیں وہ بھی ایک مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور اس میں ان منافقین کا ذکر ہے. ان کو بھی منافق ہی کہا گیا، ان کمزور ایمان والوں کو بھی. کیوں کہ وہ بھی ایمان اور کفر کے درمیان ڈاواڈول ہوتے رہتے تھے، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا اس طرف جھک جاتے تھے. لیکن جب وہ ایمان کی طرف آتے تو ان کو ایمان کی کچھ باتیں اچھی لگتی تھی، اور ان کے دل میں ابھی جو ان کی جو نور بصیرت ہے نا، جو اندر فطرت کا نور ہے، وہ کمزور ہے، مگر وہ بالکل ختم نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے ان کو ہدایت کی کچھ باتیں اچھی بھی لگتی تھی، اسلام کے کچھ احکامات ان کو دل سے پسند بھی آتے تھے، اور وہ جب ایمان کا ذکر کرتے تھے تو ان کو واقعی میں یہ ہوتا تھا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن جہاں ان کو کوئی بات میں شک ہونے لگتا تھا یا کسی بات میں ان کو مشکل لگنے لگتی تھی تو وہ پھر جلدی سے کفر کی طرف بھی پلٹ جاتے تھے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا کنوینئنس کا ایمان، یہ درکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے بندوں کا کہ جو صرف اپنی کنوینئنس سے ہو. اور آج اگر ہم اپنے اراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں بہت سے مسلمان ایسے نظر آئیں گے جو کہ اسلام کی صرف ان باتوں کو آسانی سے لیتے ہیں جو جس حد تک ان کے لیے آسانی ہو. جہاں ان کو اسلام کے احکامات مشکل لگتے ہیں وہاں وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ اس کو یا تو پرانی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے میں اپلائی نہیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ کوئی اور اس کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور وہ جو صحیح اسلام کی روح ہے اس کو وہ نہیں پا سکتے. تو یہ ان کے حالات ایسے تھے. تو یہ آیات جو ہیں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ان آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ابھی آگے آیت 19 پڑھیے، آیت 20 بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ایک بار ترجمہ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ فإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اب ان دونوں آیت کا ترجمہ ہے کہ یا تو آسمان سے اترنے والی بارش جس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج اور بجلی بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، موت کے ڈر سے جب یہ کڑاکے کی آواز سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو اس میں یہ چلتے پھرتے ہیں، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ او کصیب من السماء، یہاں پر بارش کو کہتے ہیں تیز بارش۔ تو اللہ تعالیٰ فرما ہے جیسے کہ بہت موسلا دھار بارش آسمان سے آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بارش جو ہے علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ بارش کا مطلب ہے وحی، جو وحی جس طرح سے دیکھیں جب زمین پر بارش آتی ہے تو مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہونے لگتی ہے، اور اس میں نباتات اگنے لگتے ہیں، اور انسان کی جسم کی وہ نباتات کیا ہے، انسان کے لیے غذا فراہم کرتی ہے، انسان کے جسم کی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ تو جس طرح سے بارش جب گرتی ہے آسمان سے تو انسان کے لیے زندگی کا سامان، انسان کی غذا، انسان کے جسم کی ضرورت پوری کرنے کا سامان پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح جو وحی ہے وہ بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور جب وحی جو ہے وہ اصل میں انسان کی روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کو جب تک اللہ کے یاد میں اللہ کی پہچان جب تک نہیں ہوتی، وہ ایک طرح سے اس کو جو روح کی غذا نہیں ملتی، اس کو جسم کو غذا مل رہی ہوتی ہے لیکن اس کی روح جو ہوتی ہے وہ پیاسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کو دوسرے لفظوں میں کہا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس میں انسان کے لیے دلوں کا اطمینان کا سامان ہے، روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے۔ تو او کصیب من السماء، تو روح وحی جو نازل ہوتی ہے آسمان سے، یہاں پر ہم ایسے ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی جو ہے تو اس میں کیا ہے، اس میں ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو۔ تو اب اندھیری کیوں ہے اس میں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آسمان سے وحی آتی ہے تو قرآن کی بہت سی آیات جو ہے وہ محکم ہے، یعنی کہ واضح احکامات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان اس کو پڑھ کے شک میں پڑ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے احکامات بھیجتے ہیں جس سے بندوں کو آزمانا ہوتا ہے کہ یہ بندے ان کو بھی قبول کرتے ہیں یا نہیں، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج پر جانا، تو اب نئے مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں بڑی ہارڈ تھی بلیو کرنے کے لیے کہ اچھا راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور اس طرح سے یہ سارے واقعات ہوئے، تو یہ ہر کسی نے اتنی آسانی سے ان کے لیے آسان نہیں تھا قبول کرنا، اور اس کے اوپر کافر جو تھے وہ اس طرح کے احکامات پر کافر اور منافقوں کو موقع بھی ملتا تھا کہ وہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کو کنفیوز کر دیتے تھے، ان کو شک میں ڈال دیتے تھے کہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ تو اسی طرح جو جنگ احد میں مسلمانوں کو آزمایا گیا، وہ انشاءاللہ تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال ظلمات جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی تھی وحید میں جس میں پکا ایمان ضروری ہوتا تھا تاکہ ان پر یقین کیا جائے، ورنہ اگر جس بندے کا ایمان پکا نہیں ہوتا تھا وہ شک میں مبتلا ہو سکتا تھا، اور خاص طور سے اگر جو لوگ منافقین کے ساتھ ہوتے تھے یا ان کے دلوں میں اپنے نفاق ہوتا تھا،
ان کے لیے اس میں شک میں پڑ جانے والی باتیں ہوتی تھی. تو آسمان سے وحی آتی ہے، اس میں ظلمات اندھیرے بھی ہیں، ورعد وبرق. تو دیکھیں رات جو ہے اس میں بہت کڑک ہوتی ہے. تو جیسے یہ جو منافق تھے تو ان کو بہت سے احکامات سخت بھی لگتے تھے، اور بلکہ وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں یہ ہماری پول کھولنے والی بات نہ آ جائے کوئی. تو یہ ایک طرح سے ان کے دلوں کو ہلا دیتے تھے وہ احکامات. ایک جگہ پہ قرآن میں کہا جاتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی کہ ہر آواز کو وہ اپنے ہی اوپر سمجھتے تھے. ہر کڑکدار آواز، ہر سخت حکم آتا تو یہ گھبرا جاتے تھے کہ ہم کو ہی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں ہم کو عذاب میں، ہم پر عذاب نہ آ جائے اللہ کا. تو چونکہ دیکھیں انسان کے دل میں جب چور ہوتا ہے تو ہر چیز اپنے اوپر ہی لے رہا ہوتا ہے. تو یہی حال ان کا تھا کہ چونکہ وہ اپنے ایمان، ان کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا، تو وہ یہ بعض احکامات ان کے اوپر اس طرح گرتے تھے جیسے کہ بجلی کڑکتی تھی ان کے اوپر. اور برق جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے برق میں، بجلی میں. تو جو برق ہوتی ہے وہ ایسے احکامات ہوتے تھے جس میں ان کے لیے اسلام میں کوئی خوشخبری آ جاتی تھی، کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی ان کے فیور کے کام، اس وقت ان کے لیے ان کی دلجوئی کی بات ہو جاتی، کوئی ان کو خوشی محسوس ہوتی، کوئی خوشی حاصل ہوتی، تو وہ ان کے لیے روشنی کو اس کو برق سے وہ کیا گیا ہے. تو بہرحال ان کا یہ حال تھا کہ وہ جہاں ان کو ڈر لگتا، خوف لگتا، صواعق بھی بجلی ہوتی ہے کڑک کے ساتھ. تو یہ ان کو جیسے جس طرح سے انسان اپنے موت کا ڈر جس انسان کے اوپر طاری ہو جائے وہ کس طرح سے ڈر جاتا ہے، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ کہیں ہم کو یہ سنیں گے تو شاید ہمارے اوپر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے گی. تو وہ ان کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے ایسی باتوں کو جس میں ان کے لیے ڈراوے ہوتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعید آ جاتی تھی کہ برے عذاب کے بارے میں ان کو ڈرایا جاتا تھا تو یہ ڈر جاتے تھے اور کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے کوئی انسان بچ کر نہیں جا سکتا. اگر اللہ پکڑنا چاہے، ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھاگ کر جائے تو بھاگنے کے لیے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ. تو عنقریب ممکن ہے کہ بجلی جو ہے ان کی نگاہوں کو، ان کی بس ابصار کو چھین لے. تو یہاں پر دیکھیے اب ان کو دھمکی دی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ جس طرح وہ اگلے منافق تھے، جو پکے منافق تھے، ان کے فطرت کا جو نور تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ اپنا ایمان کو پختہ نہیں کر لیں گے، دل سے ایمان کو اچھی طرح سے قبول نہیں کر لیں گے، اور اسی طرح شک میں ڈاواڈول نہیں رہیں گے، شک میں ڈاواڈول ہونے سے بچیں گے، تو پھر تو صحیح ہے. ورنہ اگر وہ شک میں ہی رہیں گے اور ایمان میں آتے جاتے رہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جو فطرت کا نور ہے، وہ ان کی بصیرت جو ہے وہ چھن جائے ان سے. تو کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں کہ جب روشنی ملتی ہے تو وہ چلتے ہیں. یعنی روشنی کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب کہیں کوئی ایسی بات، آسان احکامات آ جاتے ہیں، ان کے پسند کی باتیں آ جاتی ہیں اسلام میں، تو وہ جلدی جلدی چلنے لگتے ہیں اس روشنی میں، ایمان کی اس روشنی سے اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جہاں ان کے شک والی کوئی بات آ جاتی ہے، جو ان کو مشکل لگتی ہے، جو احکامات مشکل لگتے ہیں، تو وہاں وہ وہیں کے وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور وہ ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے دل سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو لے جائے، ان کی آنکھوں کو لے جائے. تو یہاں پر یہی ان کے لیے دھمکی ہے کہ یہ جو جن کانوں سے یہ حق کو تھوڑا سن لیتے ہیں، ابھی ان کی جو اندر کا فطرت، اندر کا نور ابھی اتنا بجھا نہیں ہے
کہ کانوں سے ابھی ان کو کچھ حق کی بات سنائی دیتی ہے، آنکھوں سے کچھ حق نظر آتا ہے، تو اگر یہ نہیں سدھریں گے تو اللہ اگر چاہے تو اللہ ان سے مکمل طور پر ان کی صلاحیت چھین لے، کیونکہ اللہ تو ہے اس چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایک طرح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، جیسے دیکھیں ڈرانا بھی ایک طرح سے سمجھانے کی بات ہوتی ہے، کہ اگر انسان یہ کہے کہ کوئی مجھے نہ ڈرائے، تو بعض اوقات انسان کو حق سمجھنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صرف پیار سے ہی اگر آپ کسی کو سمجھاتے رہیں، ایون بچوں کو بھی دیکھیں کہ اگر صرف پیار کی بات ہی کرتے رہیں گے آپ، تو بعض اوقات بچوں کو صحیح بات سمجھ نہیں آتی، تو کبھی انسان کو ڈرانا بھی پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تمام انبیاء بھی جو آئے وہ ان کے دونوں کام تھے، بس بشارت دینا، خوشخبری دینا اچھے انجام کی، اور برے انجام سے ڈرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشیر و نذیر کہتے ہیں نا، یعنی کہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس مثال کو دے کر ان منافقین کو، جو کہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں، وہ ایمان کو پسند بھی کرتے ہیں اور ایمان سے گھبراتے بھی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تم اپنا عمل صحیح کر لو، تم ایمان میں، اسلام میں اچھی طرح سے داخل ہو جاؤ، ورنہ تمہارا حال بھی برا ہوگا، کہ تم اپنی جو فطرت ہے تم اس کو کھو دو گے، جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اس کو تم کھو دو گے، تو پھر تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ ایک حدیث بھی موجود ہے مسند احمد میں، اور یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی لکھی ہے اس حدیث کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اور دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہوتے ہیں، تیسرے وہ دل جو کہ الٹے ہوتے ہیں، اور چوتھے وہ دل جو مخلوط ہوتے ہیں۔ تو پہلا دل تو مومن کا دل ہوتا ہے، جو کہ پوری طرح نورانی ہوتا ہے۔ دوسرا دل کافر کا ہوتا ہے، جو کہ غلاف میں ہوتا ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر دل کے اوپر غلاف ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے اگر، تو پھر وہ حق کو کیسے دیکھے گا، کیسے قبول کرے گا۔ پھر تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے۔ منافقوں کے دل الٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو صحیح بات سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو منافقوں کے دل الٹے ہوتے ہیں، جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، یعنی حق کو دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر بھی انکار کرتا ہے۔ پھر چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے، دیکھیں میں نے کہا تھا پہلی قسم کے منافق جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آج کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنے اسلام کا دعویٰ کرے جبکہ اندر سے کافر ہو، لیکن یہ جو ملے جلا ایمان اور نفاق دونوں جمع جن دلوں میں ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ یہ جو چوتھا قسم کا دل بتایا گیا حدیث میں مخلوط ہے، ٹھیک ہے، تو ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور منافق کی مثال اس پھوڑی کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے، اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہاں تک میں حدیث پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو جو آخری پارٹ کو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا، کہ اس دل کا حالت بتائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ تو جب ایمان پڑتا ہے تو ایمان کیا ہے کہ یہ پاکیزہ پانی سے جس طرح سے سبزہ بڑھتا ہے، جب کسی سبزہ اگائے آپ اور اس کو اچھا پانی ملے تو وہ بڑھتا ہے، پھولتا پھلتا ہے، تو اسی طرح ایمان جب اس کے اندر ہوتا ہے، اس دل کے اندر، تو وہ اچھی بات، جب اچھی کمپنی میں رہے گا، ایسا انسان کو جب اچھی کمپنی نصیب ہوگی، جو اچھی باتیں سنے گا، اچھا ماحول ہوگا، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر کا جو ایمان ہے وہ بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ایمان کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی۔ لیکن جب وہ دل چونکہ اس کے اندر نفاق موجود ہے، تو وہ اس کی مثال کیسے دی گئی حدیث میں، کہ جیسے ایک انسان کو پھوڑا نکلا ہوا ہے، جس کے اندر پیپ بھرا ہوا ہے، خون
جس میں خون ہے، پیپ ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر اس کا علاج نہیں ہوگا تو وہ بڑھتا جائے گا، اور اس کا انفیکشن جو ہے، انفیکشن بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ بہت زیادہ خراب بھی ہو جائے گا۔ تو اب جو اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایسا دل جس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، اگر وہ برے لوگوں کی کمپنی میں ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہوگا جن کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ ان کی طرح زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر اگر اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے چھوٹے گا تو پھر وہ زیادہ جلدی سے دور چلا جائے گا، اور جب گناہوں کے ماحول میں رہے گا تو وہ گناہوں کو جلدی سے ایکسپٹ کر لے گا، اور اس کو گناہ کی باتیں ہی اچھی لگنے لگے گی۔ تو یہ والی جو حدیث ہے وہ ہمارے بہت سوچنے کی۔ دیکھیں ہم جو ہیں، ہم اپنے آپ کو، جو تیسرا جو اب آخری مثال ہم کو بتائی گئی، ہم اس روشنی میں اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ایمان جو ہے ابھی بہت کمزور ہے، ہمارے خواہشات ہم پر بہت غالب ہیں، ہمارے ماحول کا اثر ہم پر ہے، اور ہمیں سچی بات ہے کہ صحیح علم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، علم کی کمی بھی ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے کہ ہم اچھی کمپنی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم جہاں پر دینی محفلیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اور اگر ہم خاص اہتمام کر کے ان جگہوں پر اپنا زیادہ وقت گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، اور ہم اگر اس سے دور ہونے لگیں گے اور اچھی کمپنی کو نہیں رکھیں گے۔ دیکھیں اچھا دوست جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے لیے اس کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کمپنی چوز کرتے وقت، اپنے دوست بناتے وقت یہ احساس نہیں رکھیں گے تو پھر ایک دوست کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اچھا دوست، اچھی محفل اور ان کی باتیں جو ہیں وہ ہم کو فائدہ دیتی ہیں، اور ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہماری بھلائی کی چیزیں ہیں، ہمارا دل، ہمارا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے اندر فطرت موجود ہے، تو ہمیں اس فطرت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جسم کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اگر ہم صحیح غذا نہیں کھائیں گے، اگر ہم صحیح ایکسرسائز نہیں کریں گے، ہم اپنے سونے جاگنے کا صحیح اوقات کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری صحت خراب ہوگی، ہمارا جسم سفر کرے گا۔ تو اسی طرح ہم اپنی روح کا خیال نہیں رکھیں گے کہ ہم اس کو اچھی قرآن و حدیث کی باتوں سے اس کو اچھی غذا دیں، اور ہم اچھے دوستوں کی کمپنی سے اس کو سہارا دیں، اور اچھی محفلوں سے اس کی انرجی چارج کریں۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری فطرت بھی خطرے میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی فطرت کو زیادہ سے زیادہ سلیم بنانا ہے۔ تو جیسا اگر ہماری فطرت سلیم ہوئی تو انشاءاللہ ہم کو ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا کہ ہم صحیح دین کے اوپر چلتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہو تو ہم اپنے قلب سلیم کے ساتھ مل رہے ہوں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کر دے، آمین۔ تو ہم ذرا سا اب ہے نا تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں۔ بقرہ کے شروع سے لے کر اب تک جو 20 آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کا مختصر سے خلاصے پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ جو 21ویں آیت سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ٹاپک بدلنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اب تک کی جو ہم نے پڑھا اس کو تھوڑا سا ایک نظر دیکھتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی انسانوں کو کہ ہدایت کی دعا سکھائی، ٹھیک ہے، پھر سورہ بقرہ میں شروع میں ہی فرما دیا کہ یہ لو کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد مسلسل 20 آیت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے رویے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ یہ جو ہدایت
آئے گی لوگوں کے سامنے تو اس ہدایت کے لیے لوگ مختلف انداز میں اس کے رویے ہوں گے. تو جو متقین ہیں جن کے دلوں میں خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اس ہدایت کو قبول کریں گے پورے دل سے، اور ان کا انجام بھی بتا دیا کہ وہ کامیاب ہوں گے. پھر جن کے دلوں میں تکبر ہے، اپنی بڑائی ہے، وہ اس سے صاف انکار کر دیں گے، اور وہ ان کا انجام بھی بتا دیا کہ وہ کافر ہیں، اور یہ بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اس کے بعد 2 اور گروہوں کے ذکر آیا کہ جن کے دل، ایک گروہ کا بتایا کہ جن کے دل بالکل انکاری ہے، انہوں نے ایمان کو بالکل قبول نہیں کیا، لیکن مصلحتوں کے بیس پر زبان سے صرف اقرار کیا ہے، تو ان کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ بھی عذاب العلیم ان کے لیے ہے، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دھوکہ کا روش اختیار کی اور بظاہر صرف ایمان کا ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے مشکلیں پیدا کی. پھر چوتھا گروہ وہ بتایا جو کہ کمزور ایمان والے لوگ تھے، کہ جو آسان دین چاہتے تھے، مصلحت کا دین چاہتے تھے، کہ جس چیز میں ان کو فائدہ ہے، جہاں دین کی بات ان کے مرضی کے مطابق ہے، اس کو قبول کر لیا، اور جہاں دین کی بات ان کے مرضی کے خلاف جا رہی ہے وہاں وہ رک گئے، وہ اس پر عمل نہ کیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ سارے رویے کیوں رکھے؟ تاکہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں. یعنی کہ قرآن کی جو اصل دعوت شروع ہونے والی ہے، جو آیت نمبر 21 سے تمام انسانوں کے لیے دین حق کو قبول کرنے کی جو دعوت شروع ہونے والی ہے، اس دعوت سے پہلے ہم اپنے پر نظر ڈالیں، ہم ان رویوں کو دیکھیں، اور ہم اپنے دیکھ لیں کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم کہاں رکے ہوئے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم جہاں ہیں پھر اس کا انجام بھی ہمارے سامنے بتا دیا گیا کہ اگر ہم اسی روش پر رہیں تو پھر ہمارا انجام کیسا ہوگا. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں کچھ سوچنے کی بات ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ انسان کے دل میں جو فطرت ہے نا، فطرت سلیم پر اس کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایک میزان رکھا ہوا ہے، ضمیر ہے جو اس کو اچھے برے کی پہچان بتاتا ہے. اب جس انسان نے اس ضمیر کو سلا دیا پھر اس کا نقصان ہے، اور وہ پھر اللہ کے اس پیغام کو نہیں پا سکے گا. دیکھیں اسی بات کو سورہ الشمس میں، سورۃ الشمس آخری پارے میں عامہ میں اس طرح سے آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک اس بات کو وضاحت کی ہے. میں اس کو پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار بنایا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی بدی اور اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. ٹھیک ہے، الہام کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو بنایا اور اس کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان رکھ دی، حق اور باطل کی پہچان رکھ دی. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ کس طرح سے اس نفس کو پاکیزہ رکھا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو برباد کیا جا سکتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. یعنی کہ دبا دیا سے کیا مطلب ہے کہ جہاں کہیں اس کی زمین نے اس کو ٹوکا کہ نہیں یہ طریقہ غلط ہے، وہاں اس نے اپنی خواہشات کو اس پر غالب آئی اور اس نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح کر دی کہ ہر انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے. اب انسان جو ہے وہ اس انسان پر ہے کہ ان صلاحیتوں کو وہ
اپنی روح کو زندہ رکھتا ہے یا روح کو مار ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ روح انسان کی ایسی ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے، جانوروں سے امتیاز کرتی ہے. تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم روح کی غذا کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور اس کی صحت کا اسی طرح ہمیں فکر کرنی جیسا ہم اپنے جسم کی صحت کی فکر کرتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس روح کی غذا کیا ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، دین کے علم میں ہے. اور پھر اس کو ہم کس طرح سے آسانی کیسے ہوتی ہے ہماری روح کو نیکی کو قبول کرنے کے لیے، وہ اچھی صحبت سے اور اچھی محفلوں کو، دین کی محفلوں کو اٹینڈ کرنے سے، قرآن اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے سے اور ان پر غور و فکر کرنے سے ہماری جو قدرتی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوتی ہے. جو حق سے پیار کرنے والی جو صلاحیت ہے ہمارا نفس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے کہ اگر ہم حق پر ہوں، ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہوں تو ہمارا نفس اسی میں خوش ہے، ہماری روح جو ہے اسی میں خوش ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے. لیکن جو انسان اس کو دباتا رہے گا تو پھر وہ ایک دن آئے گا کہ وہ مر جائے گی اور اس روح میں یہ صلاحیت نہ رہے گی کہ وہ حق کو قبول کرے. تو پھر وہ انسان ایک جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. کیوں کہ جانوروں کو تو اللہ نے وہ جتنی سمجھ دے دی ہے، جتنا اس کو ضرورت ہے، اللہ نے اس کو حق سمجھنے کے لیے اپنے مالک کے فرما بردار بنا دیا ہے. وہ اپنی فرما برداری میں ہی ہر جانور وہی کر رہا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. لیکن انسان جو ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کو عظیم عظمت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. پھر اب انسان اس کے اوپر ہے کہ وہ جو چیز اس کو جانور سے امتیاز دیتی ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کی بصیرت ہے حق کو پسند کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی، اگر اس کو اس انسان نے تباہ کر دیا، ضائع کر دیا تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم جو ہے اپنے روح کی پرواہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اب آئندہ سبق میں انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عام دعوت ہے تمام انسانوں کے لیے، اللہ کی توحید کی دعوت، رسالت کو ماننے کی دعوت. تو اس دعوت تک پہنچنے سے پہلے ہم اپنے پوری طرح سے ہم اپنے دل کے صفایا کریں اور ہم جو ہم آگے بڑھے قرآن میں ہمارا ایمان بڑھتا جائے. یہ اللہ سے دعا ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے، ہدایت کے راستے پر چلنا اور ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں جنت فردوس نصیب کرے. اور جب اللہ سے سامنا ہو تو ہمیں اس ملاقات میں ہمارے دل کی ٹھنڈک نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کی رضا ہمیں مل جائے. آمین. تو جی السلام علیکم. اب مجھے بتائیں، تھوڑے سے سوالات پوچھو چھوٹے چھوٹے.